دوستو یہ واقعہ قرآن مقدس سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ایمان و گمراہی دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، وہاں انہیں وحی عطا ہوئی، تورات دی گئی اور 40 دن کا وقت مقرر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک فتنہ پیدا ہوا۔ ایک شخص جس کا نام سامری تھا، بہت چالاک اور منافق قسم کا آدمی، اس کے پاس فرشتے کے قدموں کی کھاد موجود تھی جسے وہ مقدس سمجھتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے سونے کے زیورات جمع کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچڑے کا بت تیار کیا۔ جب وہ تیار ہوا تو اس میں سے آواز بھی نکلنے لگی جیسے گائے ڈکا۔ سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے، لیکن وہ بھول گئے جو ابھی ابھی فرعون کے ظلم سے نکلی تھی فوراً بہک گئی اور اس بچڑے کے سامنے جھکنے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو صرف محض ایک فتنہ ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ نہ مانے اور کہا، ہم تو اسی بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ شدید غصے میں اپنی قوم پر چیخنے لگے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو بھی ڈانٹا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، میں نے انہیں روکا ضرور، لیکن یہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں قوم ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور کہا، تجھے کیا ہوا تھا اے سامری؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو دوسرے نہ دیکھ سکے، فرشتے کے قدموں کی کھاد لی اور اس کو اس بچڑے میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تجھ پر دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا لامساس، یعنی مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھوؤ، اور آخرت میں تجھ سے بہت بڑا عذاب ہو جائے گا، یعنی تجھے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچڑے کے بت کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ دریا میں پھینک دی جائے، اور اعلان کیا، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خدا بنا لیتا ہے تو وہ بہت جلد گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سبق ہے کہ ایک رہبر کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو بار بار حق کی طرف بلاتا رہے۔ دوستو یہ واقعہ قرآن مقدس کا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی واقعات جاننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب